جی تو حلقہ 240 کا انتخاب ہو گیا، نتائج آ گئے۔ بظاہر تو مجھے اطمینان ہے، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ ایم کیو ایم جو میڈ ان چائنا ہے یہ اسمبلی میں رہے، اس کی سیٹ برقرار رہے، اور جو عوام نے فیصلہ کیا، اب میں اس کو غلط تو نہیں کہہ سکتا، بائیکاٹ کیا قائد تحریک الطاف حسین کی آواز پر، تو اگر ٹوٹل بائیکاٹ ہو جاتا اور کوئی دوسری جماعت جیت جاتی تو مجھے بہت افسوس ہوتا اور اس کا بہت نقصان ہوتا مہاجر کاس کو۔ لیکن یہ جو بھی کچھ ہوا ہے عجیب و غریب، جو آپ نے دیکھا کہ ٹی ایل پی کے ساتھ ایک 47 ووٹ سے یہ جیت گئے ہیں، غنیمت ہے، ورنہ ٹی ایل پی جیت جاتی تو ہمیں اور آپ کو کیا ملنا تھا، سوائے یہ کہ ہم آج مولویوں کے آگے گھگیا رہے ہوتے کہ یہ کام کر دیں، وہ کام کر دیں، وہ آ کے آپ کے علاقے کے اندر سارے لانڈی کورنگی کو انہوں نے بنا لینا تھا ٹی ایل پی کا گڑھ۔ تو اس لیے ہی میں چاہ رہا تھا کہ ہماری جو سیٹیں ہیں وہ ہمارے ہی ہاتھوں میں رہیں، بھلے ہمارے ناپسندیدہ لوگ ہی ہوں، لیکن وہ مصطفیٰ کمال یا آفاق جیسے غدار نہیں ہونے چاہیے۔ غدار یہ بھی ہیں، لیکن یہ کم سے کم پارٹی کا جھنڈا لے کے چل رہے ہیں، انہوں نے الطاف حسین کو گالی تو نہیں دی ہے نا۔ جو کچھ آفاق نے کیا ایم کیو ایم کے ساتھ، کیا اس پہ اس کی معافی ہو سکتی ہے؟ جو مصطفیٰ کمال نے جو آ کے زہر اگلا اس احمق انسان نے، جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، کیا ہم اس کو معاف کر سکتے ہیں؟ تو اس کے مقابلے میں جو کم کمینہ ہے ہمیں اس کا ساتھ دینا پڑے گا، اس لیے کہ ہمارے جو مہاجر طاقت ہے، مہاجر علم جو ہے وہ برقرار رہے۔ تو وہ بظاہر تو ہو گیا ہے، لیکن بہت ساری خطرناک صورتحال سامنے آ رہی ہے، کیونکہ اگر مہاجروں نے آنے والے انتخابات میں، یہ بلدیاتی انتخابات میں اس قدر شدید بائیکاٹ کیا تو کراچی کی میئرشپ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، کراچی کی جو 16 سیٹیں ہیں، 17 سیٹیں ہیں، یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ ہم بائیکاٹ کر کے خوش ہوتے رہیں گے، لندن سے نعرے لگاتے رہیں گے، مبارکباد دے رہیں گے، الطاف بھائی غائبانہ گلے لگاتے رہیں گے، لیکن یہاں پر یہ ہوگا کہ روڈ کے اوپر یا تو ٹی ایل پی ہوگی یا جماعت اسلامی ہوگی، اور ہمارے کارکن، ہمارے لوگ ان کے آگے گھگیاتے پھر رہے ہوں گے، ان کے دفتروں کے چکر کاٹ رہے ہوں گے، کوئی ٹی ایل پی کے ہیڈ کوارٹر جا رہا ہوگا، کوئی دعوت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر جا رہا ہوگا، کوئی ادارہ نور حق جا رہا ہوگا، کوئی بلاول ہاؤس جا رہا ہوگا، اور مہاجر بیچارے چکر کاٹ کاٹ کے چپلیں گھس رہے ہوں گے۔ تو کیوں نہ ہمارے ہی لوگ ہوں، کہ تاکہ ہمیں ایک ہی 90 نہ صحیح بہادر آباد جانا پڑے، ان کو بھی کوئی اور تیسری جگہ مل جائے۔ تو میرا جو منشا ہے ہمیشہ سے یہ رہا ہے۔ تو یہ صورتحال، اس کا مطلب ہے ابھی ہمیں اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں بائیکاٹ بھی کامیاب ہو جائے۔ دیکھیں ہماری بہت ساری نشستیں ایسی ہیں، جیسے یہ جو سیٹ تھی لانڈھی کورنگی کی، بلکہ کراچی ایسٹ کی سوائے ایک مریر کے علاوہ ساری سیٹیں مہاجروں کی سالڈ سیٹیں ہیں ایم کیو ایم کی، یاد رکھیں۔ یہ جو 90 کی سیٹ کہی جاتی ہے، اور جو نارتھ ناز آباد وغیرہ کا علاقہ ہے، دیکھیں یہ، اور ناز آباد کا علاقہ ہے، یہ علاقے کیونکہ الطاف بھائی کی رہائش وہاں تھی تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایم کیو ایم کا مرکز ہے، لیکن مرکز یہ نہیں ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مرکز اگر کوئی ہے تو وہ تو لیاقت آباد کا حلقہ ہے، یا پھر لانڈھی کورنگی اور اس سے متعلقہ جو حلقے ہیں، یا اورنگی ٹاؤن بہت بڑا ہمارا ہے، نیو کراچی ہمارا بہت بڑا ہے، نارتھ کراچی ہمارا مہاجروں کا بہت بڑا ہولڈ ہے۔ میں نے اس پہ ایک کالم لکھا تھا جس کے اندر میں نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ کراچی میں جو دوسری قومیتوں کی یلغار ہے یا جماعتوں کی یلغار ہے، اس کے باوجود کراچی 80% جو کراچی کی نشستیں ہیں قومی اسمبلی کی، وہ مہاجر ڈومینین ہی ہیں، وہ مہاجر ہی ڈومین کرتے ہیں وہاں پر۔ تو اس کو لکھے ہوئے مجھے تقریباً میں نے 2013 کے الیکشن کے وقت لکھا تھا، یہ میں ڈھونڈوں گا وہ مضمون، چلیں آپ 5% بڑھا لیں کہ 75% سیٹیں آج بھی جو ہیں وہ مہاجروں کے ہاتھ میں ہی ہیں، بشرطے کہ وہ متحد ہوں۔ کھاردر کی سیٹ بھی اس میں شامل ہے، کھاردر کی نشست کے اوپر بھی اگر مہاجر متحد ہوں، بنس روڈ کھاردر کی سیٹ جو ہے، اس کے علاوہ ڈیفنس کی سیٹ پہ بھی مہاجر اگر متحد ہوں تو وہ سیٹیں سب مہاجروں کی ہیں۔ اب ہمیں اسپلٹ نہیں ہونا ہے، ہمیں کمالو آفاق کی طرف نہیں جانا ہے، ہمیں دو سائڈیں ہیں ہماری۔ ایک تو ہماری اوریجنل سائڈ ہے الطاف حسین جو لندن میں ہے، اور دوسری سائڈ ہماری وہ ہے جو ایک اس کی کاپی ہے، جیسے ڈپلیکیٹ نہیں ہوتا، کیا کہتے ہیں آج کل جو جس طرح کپڑے ہوتے ہیں آج کل برانڈ کے پہنتے ہیں تو اس کا کیا کہتے ہیں، وہ پتہ نہیں کہ پرائی کا جو بھی ہے، ریپلیکا ایک ایم کیو میں، لیکن وہ ایم کیو کم سے کم ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے جو کارکنان مختلف اداروں میں کام کر رہے ہیں ان کو، اور دیگر اداروں میں ہمیں کام ملیں گے، مہاجر حقوقوں کی طاقت ہوگی، اپنے حلقوں میں اپنی طاقت ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالکل الطاف حسین کی ایم کیو کی طرح چھا جائے وہ ایم کیو، لیکن کم سے کم اس کو اتنے ووٹ ضرور پڑیں ان حلقوں میں جہاں پر ہمارے لاکھ 1.5 لاکھ ووٹ پڑتے تھے، وہاں 25-30 ہزار ووٹ بائیکاٹ کے باوجود پڑ جائیں تو یہ جماعتیں اپنی سیٹیں نکال لیں گی، اور جہاں پر زیادہ سخت مقابلہ ہو وہاں پر زیادہ مہاجر نکلیں۔ مثال کے طور پہ ابھی ہمارے سامنے ایک آزمائش آ رہی ہے عامر لیاقت والے حلقے کی، 245 ہے شاید، یہ حلقہ 3 ہٹی کا پل کراس کرتی ہے، اگر آپ نارتھ کراچی سے آئیں تو 3 ہٹی کا پل کراس کرتے ہی شروع ہو جاتا ہے، جس میں ہمارے مارٹن کوارٹر، جہانگیر روڈ کی دونوں سائڈ سے لے کے گارڈن ایسٹ تک، گرو مندر، خدا داد کالونی،
طائف روڈ تو نہیں، لیکن اس سے پہلے کا پی سی جس کا بہت سارا علاقہ، بہادر آباد کا بھی کچھ علاقہ، یہ سب اس کے اندر آتا ہے. یہ بہت اہم قومی اسمبلی کا حلقہ ہے. لیکن یہاں پر مہاجروں کی تعداد بہت شاندار ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر مہاجروں کا ایک اور ہمارے اندر بھی 2-3 کلاسیفیکیشن ہے نا. ایک مہاجر وہ ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے زیادہ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اچھے بزنسوں میں ہیں، نوکریاں اچھی کر رہے ہیں، تو وہ ذرا کالا والا سڑکاتے ہیں، ہاں ایم کیو کو دے دیں گے ووٹ، ہاں صحیح ہے بس دیکھیں گے، لیکن یہاں جماعت اسلامی کو بھی دیکھنا چاہیے. اس ٹائپ کے ہیں. کچھ ہمارے مہاجر ہوتے ہیں ہولڈ، جیسا کہ لانڈی کرنگی لیاقت آباد میں ہوتے ہیں، اورنگی میں، نیو کراچی میں، کچھ بھی ہو ووٹ الطاف کا، جو بھائی کہیں گے یا وہ کریں گے ہم. ایک وہ گروپ ہوتا ہے ہمارا. تو مہاجروں کے اندر تو، لیکن یہ جو 245 ہے عمران لیاقت والا، عامر لیاقت والا حلقہ، یہاں پر جو ہے اس قسم کے مہاجر زیادہ ہیں یہ والے. تو یہاں پر ہمیں کام یعنی اگر بائیکاٹ کے لیے بیٹھ گئے تو وہ تو بائیکاٹ کر دیں گے آرام سے. جو یہ وائٹ کلر والے، ارے بھائی وہ تو بائیکاٹ کہہ دیا نا، ان کے قائد بڑے آرام سے بائیکاٹ کر جائیں گے. وہ ابھی سب بھول جائیں گے کہ ہم قائد کی بات سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں. اور جو ہمارے جو ووٹر ہیں بہت سارے، جو کہ بہت بڑا حلقہ ہے وہاں پہ ووٹرز کا بھی، سارا جہانگیر روڈ سے لے کے پی آئی بی کالونی، مارٹن کوارٹرز، یہ سب لوگ ان کے اندر یہی چکر چلے گا کہ جی وہ کچھ بائیکاٹ کر دیتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. دیکھیں ایک فیصلہ ہمیں اب کر لینا ہے کہ ہمیں ایم کیو ایم، جب تک الطاف بھائی کا راستہ بند ہے، جو کہ سیاسی طور پہ بند ہے، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کوئی میرٹ تو ہے نہیں کہ میرٹ پہ ان کو کوئی راستہ مل جائے گا، ان کو وہاں کا پاسپورٹ مل جائے گا تو ان کو یہاں کا ویزا یہاں کا انٹری سیاست میں مل جائے گی، یا لندن کی عدالتوں سے وہ جیت جائیں گے تو یہاں پر کچھ ہو جائے. کچھ بھی نہیں ہوگا. سب کو پتہ ہے عمران فاروق کا قتل کس نے کیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ 3 بے گناہ بیچارے، جس میں سے ایک کا تو انتقال ہو چکا ہے، اسلام آباد کی جیل میں نا کردہ گناہ کی سزا کاٹ رہے ہیں. کوئی روکنے اور رونے والا نہیں ہے، کوئی سپریم کورٹ کا بینچ ان کو دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی سو موٹو ایکس، بڑے بیچارے کسی دن پتہ چلے گا ایک ایک کر کے، خدا نخواستہ. تو یہ ہمارے ملک کی حالت ہے. وہاں پر میرٹ ہے نہیں. اب ہم صرف الطاف بھائی کے انتظار کرتے رہے، اس میں 6 سال گزر چکے ہیں، اور یہاں پر ہم اپنی سیٹیں سب چھوڑتے چلے جائیں. اب نئے بچے آئیں گے، ان کی تو سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. وہ پھر کوئی مذہب کی طرف چلے جائیں گے تو مذہبی نعروں میں چلے جائیں گے، تو مذہبی جو ہمارے پھر خواریت ہے، کوئی بریلوی گروپ میں ہے تو وہ لبیک میں چلے جائیں گے، جو وہابی گروپ ہے وہ جماعت اسلامی، کسی اور جمعیت علماء اسلام میں چلے جائیں گے. دیکھیں ہمیں اس سے بچنا ہے، اور مہاجر ووٹ کو قائم رکھنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ ہم اس وقت جو مہاجر کاز کو لے کے چل رہا ہے، قائد کے فلسفے پر، قائد کا تربیت یافتہ بھلے بگڑ گیا ہو، پارٹی نہ چھوڑی ہو، الطاف بھائی کو گالی نہ دی ہو، ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے. اس لیے کہ تاکہ ہمارا ووٹ ایک طرف رہے، اور ہمارے لوگ جہاں جہاں موجود ہیں وہاں ان کی طاقت رہے، اپنے اپنے حلقوں میں ہماری پاور رہے، ہماری بارگیننگ پاور رہے. اگر ہم اسپلٹ ہو گئے تو ہمارے کو کچھ بھی نہیں ملنے والا. لہٰذا جو لوگ، مجھے معلوم مصطفیٰ کمال کے ساتھ جو لوگ ہیں، سارے لوگ مجبور لوگ ہیں جن کے بچوں کو اس نے رہا کرایا ہے. ظاہر ہے معاہدے کے تحت پکڑا بھی اسی نے تھا، یا اس کے باپ نے پکڑا ہوا تھا، تو ان کے باپ نے اپنے بیٹے کو چلانے کے چکر میں چھوڑ بھی دیا. وہ اس کے اوپر زیادہ ان کی توجہ نہیں ہے، کیونکہ ملک کی سیاست چینج ہو گئی ہے. اور سیاست تو چینج ہو جاتی ہے، تو اب مصطفیٰ کمال کے حق میں اب چینج ہے نہیں. وہ تو ابھی وہ اسی طرح مصطفیٰ کمال سے نجات لیں گے جس طرح عمران خان سے نجات لی ہے انہوں نے. تو وہ بھی چپکے گا، روئے گا، جیسے عمران خان رو رہا ہے چپک چپک کے، ویسے وہ بھی روئے گا، ابو مجھے کیوں نکالا، ابو مجھے کیوں نکالا. لیکن نکالیں گے، لیکن یہ ساری جو اپنی اسٹریٹجی ہوگی مذہبی جماعتوں کی طرف ڈال دیں گے، کیونکہ کراچی سن 1970 سے ہمیشہ مذہبی جماعتوں کا ایک ووٹ بینک رہا ہے. یہاں ہاں فرق ضرور آیا ہے، یہ ان کو پتہ نہیں ہے. جو بزرگ میں بیٹھے مجھے معلوم ہے 85 تک ہم نے مذہبی جماعتوں کو ووٹ دیا ہے، اور ہم نے مذہبی جماعتوں کو اس لیے یہاں پہ ووٹ دیا اور وہ جیتتی رہی ہیں کہ یہاں مسلکی جنگ اتنی بڑی نہیں تھی، بہت بڑی نہیں تھی. بہت سارے بریلوی دیوبندیوں کو ووٹ دے دیا کرتے تھے. جماعت اسلامی جو سیٹیں بھی جیتی ہے اس وقت سے جیتی ہے جب اس کو بریلویوں نے بھی ووٹ دیے. یہ جماعت اسلامی ہے، مذہبی جماعت ہے، نیک ہیں، صالح ہیں. پھر وہ بچے پڑھتے تھے، کراچی یونیورسٹی جاتے تھے، میڈیکل وغیرہ میں جاتے تھے، تو اس زمان میں طلبہ یونینیں بحال تھیں، تو وہ جمعیت ان کو ایک اٹریکشن لگتا تھا، ایک جنٹل مین تنظیم تھی، تو جمعیت کی وجہ سے وہ بریلوی بھی ووٹ دے دیا کرتے تھے. اب وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اب یہاں مذہبی پولرائزیشن بہت بڑھ چکی ہے. اگر میں ایک سافٹ قسم کا بریلوی بھی ہوں تو میں کسی حالت میں بھی وہابی پارٹی کو ووٹ نہیں دوں گا. میں اگر مجھے مذہبی پارٹی کو ووٹ دینا ہوگا تو میں لبے کو دیا ہوں گا ووٹ، لیکن جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دوں گا. تو ایسی چیزیں ہو گئی ہیں. تو ہمیں اس چیز سے بچنا ہے. مہاجر جو پاکستان کراچی کی جو اکثریت ہے، ہمیں ووٹ دینے نکلنا ہے اگلے الیکشن میں بھی اور بلدیاتی الیکشن بھی. اور جو ایم کیو ہماری میڈ ان چائنا چل رہی ہے، بھائی چائنا کے مال پہ بھی ہم چلتے ہیں نا بھائی. ہم مہنگا ٹی وی نہیں لینا ہو، سستا لینا ہوتا تو چائنا کا لے لیتے ہیں نا. فرنیچر لینا ہوتا میڈ ان چائنا لے آتے ہیں نا.
اور چائنا بھی اچھا بنا رہا ہے آج کل مال، ایسا تو نہیں کہ چائنا کا مال بالکل ہاتھ لگاؤ تو ٹوٹ جائے، ایسا تو نہیں ہے. تو ہمیں بھی میڈ ان چائنا پہ چلنا پڑے گا جب تک الطاف بھائی کے بالا کوئی معاملات طے نہ ہو جائیں، جس کے امکانات نہیں ہیں. کیونکہ یہاں کی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جب نواز شریف کے ناک میں نکیل ڈال سکتی ہے، آصف زرداری کو جب چاہے آنکڑا بنا کے کھینچ سکتی ہے، عمران خان کو جب چاہے لا کے جب چاہے ودن 3.5 سال کک مار کے نکال دیتی ہے، جبکہ 20 سال کا منصوبہ بنایا ہوا، تو الطاف بھائی کو وہ نہیں لائے گی، کیونکہ الطاف بھائی اس کے لیے بیکار ہو چکے ہیں. الطاف بھائی پاکستان آ جائیں تو سیاست ہو سکتی ہے، صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے الطاف بھائی پاکستان آ جائیں، یقینی طور پہ یہاں آتے ہی وہ اندر ہو جائیں گے اور مستقل جب تک زندہ رہیں گے جیل میں ہی رہیں گے. لیکن ایک لیڈر تو ہو سکتا ہے جیل میں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن الطاف بھائی کا جو مزاج ہے وہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ خواہ اچھی بلی ایک لائف تو بیچاروں کی تنگی لائف ہے وہاں بھی، لیکن یہاں جیل کی لائف تو بہت ہی بری ہے، اور یہاں مار دیں ہمیں کیا بھروسہ ہے. یہ فوجیوں کو تو الطاف بھائی سے بہت ایک دشمنی ہے کہ ان کی وجہ سے ان کا سارا جو ایک پاور تھی اس کو انہوں نے جسٹ ایک اپنا نشانہ بنایا تھا، اور ان کو صحیح جواب دیا تھا. ہار تو گئے تھے لیکن ایک صحیح جواب دیا تھا. افسانے تو مشہور ہے نا کہ جیپیں لائنز ایریا میں گئیں تو غائب ہو گئیں، یا وہ پیالہ ہوٹل کی جنگ تو سب نے دیکھی. تو ایسے واقعات ہو چکے ہیں. تو لہٰذا الطاف بھائی کو تو کبھی آنے دیں گے نہیں، الطاف بھائی آئیں گے نہیں. تو الطاف بھائی کی سیاست یہی ہے کہ وہاں بیٹھ کے وہ بائیکاٹ کرتے رہیں، اور ہم 30-40% بائیکاٹ کرتے ہیں اور باقی 60% ٹکا کے ایم کیو ایم کو ووٹ دیں اور ان کو جانے دیں. یہ بھی وہی کریں گے بھائی جو الطاف بھائی نے کیا. یہ بھی وہاں جا کے اسمبلی میں جا کے وہی کہیں گے جو فوج ان سے کہے گی، جو الطاف بھائی بھی وہی کیا کرتے تھے. مہاجروں کے تھوڑے بہت مسئلے حل ہوتے رہیں گے. میرے اس وقت مسائل سے زیادہ مہاجروں کی اخلاقی برتری اور کراچی کے اوپر ان کا ہولڈ سے مجھے دلچسپی ہے. میں اس سے غرض نہیں ہے کہ مہاجروں کو اس کے بعد وہ نوکری نہیں ملے گی، یہ نہیں ملے گا، وہ بات کی باتیں ہیں. پہلے ہمارا جو ہولڈ ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ کراچی اور سندھ کا جو اربن ایریا ہے، کراچی، حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص، نواب شاہ، یہ مہاجروں کے انتخابی طور پہ بھی ان کے زیر اثر ہے، یہ علاقے مہاجروں کے زیر اثر ہیں. تو وہ ہم ثابت اسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو ووٹ دیں. تو ہمارے لیے عامر لیاقت والے جو حلقہ ہے اس کا الیکشن بہت پیچیدہ ہوگا، کیونکہ یہ لانڈی کالونی نہیں ہے کہ مہاجر جتنا بائیکاٹ کر جائیں تب بھی مہاجروں کی پارٹی جیت جائے. ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر جماعت اسلامی بھی دانت دکھائے گی، یہاں پر تحریک انصاف بھی، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ اس کی سیٹ ہے جو کہ اس کے اچھے خاں کی بھی نہیں ہے، لیکن وہ آ جائے گی میدان میں، وہ عامر لیاقت ہمارے تھے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کا یہاں ایک مقابلہ ہوگا. پیپلز پارٹی کا بھی تھوڑا سا رسوخ ہے، کیونکہ اسماعیلی برادری بہت زیادہ ہے، حالانکہ وہ بھی ایم کیو ایم کو ووٹ دیتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو زوم ہے کہ اسماعیلی برادری ان کے ساتھ ہے. تو پی آئی بی سے لے کے گارڈن ایسٹ تک جو ان کا بڑا جماعت خانہ ہے وہاں تک ان کے کافی آبادی ہے. تو یہ پیپلز پارٹی بھی لے گی. پھر اس میں تھوڑا سا شاید کرسچن کا بھنگی پاڑا وغیرہ بھی آتا ہے، تو وہ بھی پیپلز پارٹی کے ہوتے ہیں. عام طور پہ بلوچوں کے گوٹ ہیں، بہت سارے گوٹ لیاری ندی کے ساتھ ساتھ گوٹ چل رہے ہیں، وہ بھی. تو پیپلز پارٹی بھی آئے گی. تو یہاں پر ہمیں جو آنے والے الیکشنز پہ میں بعد میں آرام سے ہم بات کریں گے، لیکن میں یہ باور کرانا چاہ رہا ہوں کہ لانڈھی اور کورنگی کے الیکشن سے اس بات کا سبق لیں کہ اگر یہ 40-45 لوگ زیادہ نہ نکلتے تو آج ہم ٹی ایل پی کے پاؤں پکڑے ہوئے ہوتے، اور ٹی ایل پی پورے پاکستان میں مشہور ہوئی ہوتی. آپ دیکھیں 12,000 10,000 ووٹوں کے اوپر بھی سارے آپ کے جو ٹی وی اینکر ہیں جو اینٹی عمران ہیں، وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں ٹی ایل پی کا خطرہ، ٹی ایل پی کراچی میں. کہے بھائی کچھ بھی نہیں ہے. مذہبی جماعتیں ہمیشہ کراچی میں تھوڑی ابھی تو سنی تحریک کو تو ایک زمانے میں نہیں جانا آپ نے کہ فوج کی جب زیر اثر سنی تحریک کام کرتی تھی تو سنی تحریک کراچی کی سب سے بڑی طاقت ہو گئی تھی. تو یہ تو بکواسیں یہاں چلتی رہتی ہیں بھائی. تو ان باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ہماری ذرا سی غلطی، اگر 47 ووٹر ہمارے نہ نکلتے تو آج یہ سیٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہوتی. اور لوگ سب یہ نہیں کہتے کہ جی وہ ایم کیو ایم چائنا ہار گئی، کہتے ایم کیو ایم ہار گئی، مہاجروں کی اب کوئی وہاں پر اہمیت نہیں رہی، مہاجر بٹ گئے، کھٹ گئے، ٹی ایل پی آ گئی. ہماری عزت بچ گئی ان 47 ووٹوں نے. کبھی کبھی تو مجھے اپنے اوپر ہی فخر ہوتا ہے کہ شاید کیونکہ میرے علاوہ تو کوئی باتیں کھلم کھلا کر نہیں رہا تھا. حالانکہ مجھے الطاف بھائی والے سب مخالفت ہو گئے، میری جان کے دشمن ہوں گے، لیکن کم سے کم مجھے خیال ہے کہ ان 47 ووٹوں نے اتنے تو نکلے ہوں گے میری وجہ سے. یار میری ویڈیو دیکھ کے جو میں نے اتنے پہنچائی، گھر پہنچائی، گھر کاغذ لکھ تک کے پہنچائے، تو 47 ووٹ تو نکلے ہوں گے جو جن کی وجہ سے یہ ایم کیو میڈ ان چائنا رہ گئی، جن سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ میں ان کی شکلیں دیکھنا چاہتا ہوں، نہ میں خالد مقبول کو دیکھنا چاہتا ہوں، نہ مجھے عامر خان سے کوئی محبت ہے، نہ مجھے وہ کنور نوید سے کوئی انٹرسٹ ہے. لیکن کم سے کم یہ جیتنے سے مہاجروں کی تھوڑی عزت رہ گئی، تھوڑی ان کی اہمیت رہ گئی. میں یہ اہمیت ہی چاہتا ہوں. مجھے اس وقت کسی ایم کیو ایم سے یعنی کہ کسی گروپ سے نہیں، مجھے صرف مہاجروں کی اہمیت سے تعلق ہے. اور مہاجروں کی اہمیت اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ہم اسی پتنگ کے نشان پہ چلیں اور اسی ہمارا جو ہمارا جھنڈا ہے اسی جھنڈے پہ چلیں. لیکن آفاق کا جھنڈا بھی ایسا ہے، لہٰذا ہوشیار رہیں، آفاق سے بہت بچیں. آفاق نے لانڈی میں میکسیمم اس کی اپنی اسٹرینتھ آپ نے دیکھ لی. یہی اسٹرینتھ اس کو ملتی ہے ہر الیکشن میں. 5,000 5,500 6,000 ووٹ اس کے ہر الیکشن میں ہوتے ہیں. 1993 سے لے کے تو آفاق کے تو اتنے ہی ووٹ تھے، اس کو پورے ووٹ مل گئے. مصطفیٰ کمال نے دھاندلی بھی کی، ہرائی پنا بھی کیا، سب بھی کر لیا، تو 5 نمبر پہ رہا. ہمارے ووٹ تھے سارے جو بائیکاٹ پہ چلے گئے.
بس پھر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ 47 ووٹ زیادہ آ گئے اور ہم جیت گئے، لیکن خدا کے لیے عامر لیاقت والی سیٹ ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے. اور اس طرح بلدیاتی الیکشن ابھی سر پہ ہیں. بلدیاتی الیکشن کے اندر جو ہماری میڈ ان چائنا ایم کیو ایم ہمیں لائن دے، ہمیں اس لائن پہ چلنا ہے اور ان لوگوں کو ووٹ دینا ہے. آپ چھوڑ دیں کس کو ٹکٹ دے رہے ہیں، وہ ہم ہی میں سے ہوں گے نا، ہم ہی مہاجروں میں سے ہوں گے. جب ان کو کام کرنا ہوگا، ان کو اپنے علاقے کے ہمارے جیسے وہی کارکن جو پہلے کام کرتے رہے انہی کی ضرورت پڑے گی، وہی لوگ آئیں گے اوپر. ایم کیو ایم میڈ ان چائنا سے کام کرنے، میڈ ان چائنا میں پھر وضاحت کر دوں، میں خالد مقبول والی ایم کیو ایم کی بات کر رہا ہوں. یہی لوگ اوپر آئیں گے جو پہلے بھی اوپر رہ کے کام کیا کر سکتے تھے، اور یہی ایکسپرٹ ہیں. انہی کو وہ بلا رہے ہیں، انہی کو وہ کال کرتے ہیں کہ آؤ ہماری مدد کو، آؤ ہمارے پولنگ ایجنٹ بنو، پولنگ کے اندر جو اسٹریٹجی وہ طے کرو. یہ سب لوگ ہمارے فالتو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. اندازہ لگائیے آپ، یہ اب نہیں ہو سکتا. خدا کے لیے اب نہیں ہو سکتا. بیدار ہو جائے مہاجر کہ جو میڈ ان، دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سے ہم کھیلیں، ایسے ہی کھیلیں نا. ہم ڈر کے دب کے کیوں کھیلیں؟ اسٹیبلشمنٹ سے آؤ، اسٹیبلشمنٹ تم سے کھیلتے ہیں، لاؤ تم ایم کیو ایم، ایک سے ایک ایم کیو ایم تم لاؤ. ہم ہر ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں اور دل ہمارے الطاف حسین کے ساتھ دھڑکتے ہیں. میں آخر میں ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں کہ راؤ انوار کا ایک انٹرویو چل رہا تھا، بہت بڑا قاتل ہے سالہ، بچ گیا مہاجر طاقتوں کے ہاتھوں. چلو جو بھی ہے، اس نے ایک بات وہ کہہ کے گیا ہے. جب اس سے سلیم صافی نے پوچھا، حالانکہ اس کو کافی اس کو کاٹا پیٹا گیا ہے، سلیم صافی نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے ایم کیو ایم کے بارے میں، آپ بہت کچھ جانتے ہیں، کیا یہ جو ایم کیو ایم میڈ ان چائنا چل رہی ہے اس کے الطاف حسین سے رابطے ہیں؟ تو اس نے سر جھکا کے کہا، ایک سیکنڈ سوچا اور کہا، سب کے رابطے ہیں. بس میں اس پہ یہ ویڈیو ختم کرتا ہوں.